بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت آسان سیریز ہماری چل رہی ہے جس میں ہم قرآن کے تمام الفاظ کو اردو، انگلش، ہندی اور عربی میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں ان کا بے پناہ بے تحاشا استعمال ہے، لیکن ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ان کو یاد کیسے کریں۔ تو آج انشاءاللہ اس کو آسان طریقے سے یاد کرنے والے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان کو نوٹ کرتے جائیں، لکھتے چلے جائیں، یا ویڈیوز کو یا اسکرین شاٹ کو کہیں نہ کہیں سیو کر لیں تاکہ ذہن میں رہ جائے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ ھذا، یہ مذکر کے لیے، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یا ھذا یہ چیز، یہ ہاتھ کے اشارے سے جب کہا جائے یہ مذکر، اس مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سامنے جو ہے، مطلب کوئی بھی ایسا ایٹم یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے سامنے ہو اور وہ مذکر ہو تو آپ اس کو ہاتھ کے اشارے سے کہہ سکتے ہیں ھذا، یہ، دس از دا تھنگ۔ تو بہت آسان ہوا انگلش میں بھی۔ تلکا، یہ وہ مؤنث، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہاں تو اللہ تعالیٰ رسولوں کی بات کر رہے ہیں، اور رسول کیسے نعوذ باللہ مؤنث ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بات کی جا رہی ہو نا، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جماعت میں کی جا رہی ہے یا وہ اسپیسیفک ایک کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی اگر آپ غور کریں نا کہ تلک الرسل، یہ ایک جماعت ہے رسولوں کی۔ اب دیکھیں نا، جماعت جب رسولوں کی ہوگی تو ظاہر ہے ہم اس کو جماعت رسولوں کا تو نہیں بولیں گے نا، تو رسولوں کی جماعت، تو ظاہر اس کے لیے ہم فیمیل کا صیغہ لائیں گے۔ تو تلک الرسل، یہ وہ جماعت ہے، فضلنا بعضهم، جن کو ہم نے فضیلت دی، بعض کو بعض کے اوپر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض کے ساتھ ہم نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے ہم نے درجات کو بہت بلند کر دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو، سب سے افضل نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے بعض کا اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ کلیم اللہ۔ تو بہرحال کیا مطلب ہوا کہ تلک الرسل، یہ وہ جماعت ہے، دیٹ دا فیمیل، تو انگلش میں یاد رکھنے کے لیے دیٹ فیمیل مؤنث کے لیے آتا ہے، چونکہ وہ جماعت کے طور پر استعمال کی جا رہی، اس لیے تو ہم اسے ایسے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ ذالک، وہ مذکر، ذالک وہ مذکر، یعنی دیٹ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ ھذا تھا پیچھے تو وہ یہ تھا، اور ذالک مذکر یعنی دیٹ۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، تو اللہ ایسے ہی ان کے اعمال کو ایسے حسرت بنا کر دکھاتا ہے ان کے سامنے۔ آگے ہے اللاتی، ایک تھا اللاتی یا واللاتی، اب یہ ہے اللاتی وہ سب مؤنث، اللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تو یہ بہت آسان ہے، انگلش میں دوز مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللاتی وہ سب مؤنث، ہذہ یہ مؤنث کے لیے، دس فیمیل، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا پانی پلانے کا خیال کرنا، جیسا کہ سورۃ الشمس میں ہے کہ، یا پھر اور بھی ہے ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو یہ بھی صیغہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت آسان ہوا، ان لفظوں کو ذہن میں رکھنے کے لیے آپ ان الفاظ کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔